نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المكرمين المتقين وأولياء أمته والعلماء والمجتهدين والصالحين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خیر ناظم شاہ والوں، جس طرح سے آپ نے ذوق اور شوق سے درود و سلام پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ گفتگو سننا نہیں چاہتے. ایسی بات ہے بتائی، گفتگو سننا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اب کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، تمامی حضرات مل کر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام کی غزلیں پیش فرمائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. حاضرین محترم، خالق کائنات کا صدہ بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک جوڑوں کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی ایک نشست میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول ہو. تھوڑی سی بیس پڑھائیں. ثانیاً مبارکباد کے مستحق ہیں تحریک منہاج القرآن خیر ناظم شاہ کے جملہ قائدین و کارکنان، جن میں بالخصوص محترم المقام محترم فہیم اکبر عباسی صاحب،
جو ہر مہینے اس درس عرفان القرآن کا انعقاد کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں امام و خطیب مسجد ہاضہ محترم المقام محترم علامہ حافظ احمد ببر صاحب، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور آج کے اس پروگرام میں محترم حافظ عبد الرشید عباسی صاحب آپ بھی تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں اور جملہ احباب جو اس درس عرفان القرآن کی زینت بنتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اور ان کا آنا اور جس مقصد کے لیے مولا اس درس عرفان القرآن میں آتے ہیں تو ان کو اپنے مقصد میں کامیابی و کامیابی۔ حاضرین محترم، آج کی اس نشست میں میرا موضوع تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا موضوع ہے۔ خیر کو ناطق صاحب والوں، آپ سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اور واقعی معراج سب نے سن رکھا ہے۔ آخر میں آقا علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے چند لمحے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ معراج ہے یہ اتنا عظیم، افضل اور اعلیٰ معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے کہ ایسا معجزہ رب کائنات نے ذات مصطفیٰ کے سوا کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ دوستان سیواکار، کسی نبی کو رب کائنات نے ایک معجزہ عطا فرما دیا، کسی نبی کو 2 معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو 3 معجزات عطا فرما دیے، لیکن دوستان سیواکار جب باری ذات مصطفیٰ کی آئی، جب باری اس ہستی کی آئی کہ جس ہستی کو رب کائنات نے اپنا محبوب بنایا ہے، جب باری اس ہستی کی آئی جن کی خاطر خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا ہے، جب باری ان کی آئی جن کی خاطر رب کائنات نے جنات کو بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے، یہ زمین بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، یہ سبز و شاداب جو فصلیں نظر آتی ہیں یہ بھی دوستان زیباکار ذات مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ چشمے، یہ وادیاں، دوستان زیباکار یہ جو کچھ ہے یہ ذات مصطفیٰ کے لیے ہے۔ یہ چاند ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ سورج ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کے لیے، یہ چاند، ستارے، سیارے، یہ کہکشائیں، دوستان زیباکار یہ سارا بزم ہستی رب کائنات نے ذات مصطفیٰ کے لیے سجایا ہے۔ تو دوستو، کسی نبی کو رب کائنات نے ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 عطا فرمائے، کسی کو 3 عطا فرمائے، لیکن جب باری ذات مصطفیٰ کی آئی تو خالق کائنات نے ذات مصطفیٰ کو ایک معجزہ عطا نہیں فرمایا، 2 معجزات عطا نہیں فرمائے، 3 معجزات عطا نہیں فرمائے، بلکہ جو معجزہ خالق کائنات نے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائے ہیں، ان تمام معجزات کا خالق کائنات نے ذات مصطفیٰ کو بہتر بنا دیا۔
کائنات نے پیکر بنا دیا ہے، سبحان اللہ، مجسمہ بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کو رب کائنات نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ نبی اپنی لکڑی، اپنا عصا مبارک وہ زمین پر پھینکتا ہے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ کسی نبی کو رب کائنات نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ جو بغل میں ڈال کر باہر نکالتا ہے، وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار ہو جاتا ہے، روشن بن جاتا ہے۔ کسی نبی کو رب کائنات نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مادر ذات اندھے کو آنکھیں عطا کر دیتا ہے۔ کسی نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ برش کے مریض پر اپنا دست شفا پھیرے تو اس کو بھی صحت یابی مل جاتی ہے۔ کسی نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اگر کسی مردہ پر نظر کرم کر دے تو اس مردے کو بھی دوبارہ سے زندگی مل جاتی ہے۔ تو دوستو یہ سارے معجزات خالق کائنات نے انبیاء کرام کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن اب آئیے تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کریں اور حدیث مبارکہ مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی تو خالق کائنات نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون کون سے معجزہ عطا فرمائے۔ اگر ذات مصطفیٰ جو چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو رب کائنات نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ جو سورج کی طرف انگلی کرتے تو ڈوبا ہوا سورج دوبارہ سے پلٹ آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ میرا مصطفیٰ اگر درخت کی طرف اشارہ کرتے تو درخت جڑوں سے کٹ کر ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کو خالق کائنات نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اگر کسی پتھر پر، کسی کنکری پر نگاہ کرم کر دے تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو رب کائنات نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کسی بچے کے سر پر دست شفا پھیرتے، دست شفقت پھیرتے تو بڑھاپے میں بھی اس انسان کے بال سفید نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر اگر میرے مصطفیٰ کسی مردہ پر نگاہ کرم کر دیں تو اس کو بھی زندگی مل جاتی ہے۔ تو خیر پر والو جو معجزہ خالق کائنات نے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائے ہیں، ان تمام معجزات کو خالق کائنات کی ذات میں رب کائنات نے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی ذات کو پیکر بنا دیا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، پہلا جملہ تھا کہ جو معجزہ خالق کائنات نے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائے، ان تمام معجزات کو آقا علیہ السلام کو بھی عطا فرما دیا، لیکن جو معجزہ ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور دوستان جی بکا کا معجزہ کیا ہے؟ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوستان جی بکا آج کی اس نشست میں آخر میں آقا علیہ السلام کا سفر معراج کی آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آئے ہم آج کی اس نشست میں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو معجزہ ہوتا ہے، معجزہ ہوتا کیا ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل یہ جو بحث ہے آسان سے لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم قرآن کریم کی روشنی میں مطالعہ کریں گے کہ رب کائنات نے انبیاء کرام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کہ ساؤنڈ تھوڑا سا نہ کھولے، آواز کھولے تھوڑی سی۔ حاضرین محترم، یہ جو لفظ معجزہ ہے علماء کرام تشریف فرما ہے، ان چیزوں کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کا اگر ایک لفظ ہو تو اس کے کثیر مصادر ہوتے ہیں، کثیر مصدر ہوتے ہیں، کثیر روٹ ورڈ ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک درخت ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ فقط ایک تنا ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے،
لیکن جب ہم اس کی کھدائی کرتے ہیں تو اس کی کثیر جڑیں ہوتی ہیں، ایک جڑ یوں جا رہی ہے، ایک جڑ یوں جا رہی ہے، تو کثیر جڑیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر جو تنا ہوتا ہے، جو درخت ہوتا ہے، وہ فقط بولیے نا جڑا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کا اگر ایک لفظ ہو تو اس کی بھی کثیر جڑیں ہوتی ہیں، کثیر مصدر ہوتے ہیں، روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ معجزہ ہے، ائمہ لغت بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک مصدر ہے عاجزہ یعجز عجزا، کسی کام سے عاجز آ جانا، کسی کام پر قادر نہ ہونا۔ عرب کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے، عاجزہ فلان عن العمل، فلاں آدمی فلاں کام کرنے سے عاجز آ گیا، یعنی فلاں انسان کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اور عربی زبان میں معجزہ کی ایک تعریف بیان کی جاتی ہے، امر خارق العادہ یعجز البشر ان یاتوا بمثلہ، یعنی ایسا کام کہ جس کی مثل لانے سے یہ فرد بشر عاجز آ جائے تو اس کو عربی زبان میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبی کا ذاتی نہیں ہوتا۔ بولیے کیا نبی کا ذاتی کے نبی کا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات یہ معجزہ اپنے برگزیدہ نبی کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک عطا فرماتا ہے، یہ معجزہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا ہوتا ہے، لیکن معجزے کا جو ظہور ہے، جو صدور ہے، وہ خالق کائنات کے برگزیدہ نبی سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ قانون فطرت کے برعکس ہوتا ہے، عالم اسباب کے برعکس ہوتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں بولیے نا ڈوب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو کہ یہ جو سورج ہے یہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہو، چڑھ رہا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سورج ہے یہ عالم اسباب کے مطابق، قانون فطرت کے مطابق چل رہا ہے، تو اس کو معجزہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو قانون فطرت کے اور عالم اسباب کے برعکس ہو، اس کے خلاف ہو۔ تیسری بات، یہ چونکہ معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو انسان کی جو عقل ہے وہ مانتی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کام ہے جس کو عقل انسان کی مانتی نہیں مانتی۔ تو اب اس کو انسان کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یا خالق کائنات عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی عقل نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں، لیکن انسان کو اس معجزہ پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس معجزہ کو عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ خالق کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے چلیے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم یہ جو لفظ معجزہ ہے اس کو بیسیکلی سمجھ سکیں، یہ معجزہ ہوتا کیا۔ پہلے میں نے ایک جملہ بولا، وہ معجزہ نہیں ہوتا جو قانون فطرت کے مطابق چل رہا ہو، بلکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو قانون فطرت کے برعکس ہو، خلاف ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر خیر پور والوں، آپ انسان کی جو تشکیل ہے، انسان کی جو زندگی ہے، اس کو اپنے سامنے لے آئیں، اپنی نگاہوں میں کر لیں، اپنے ذہن میں انسان کا تصور کریں کہ یہ جو انسان ہے پہلے ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر گوشت آتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، پھر اللہ پاک اپنی روح پھونکتا ہے، پھر 9 ماہ یا جتنا بھی عرصہ اللہ پاک نے اس کا ماں کے پیٹ میں لکھا ہوتا ہے وہ وہاں پر گزارتا ہے، پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس دنیا میں وہ بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکپن میں آ جاتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے،
پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے، اس کو عالم قبر میں، عالم برزخ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں انسان کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں، اس کو انسان کی عقل جو ہے وہ مانتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ انسان کی عقل وہ ایکسپٹ کرتی ہے، مانتی ہے، کیونکہ انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مراحل طے پا رہے ہیں۔ انسان دیکھتا ہے کہ پہلے یہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں، ان کو انسان کی عقل وہ ایکسپٹ کرتی ہے، مانتی ہے۔ اس لیے اس کو ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری مثال سنیے، یہاں پر اگر کوئی کسان بیٹھا ہے جو کھیتی باڑی جانتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بیج وہ زمین میں بوتے ہیں، زمین میں سے، اس بیج میں سے ایک کونپل نکلتی ہے، پھر وہ کونپل مضبوط ہوتی ہے، وہ ایک تنا بن جاتا ہے، پھر وہ تنا بڑھتا بڑھتا ایک درخت بن جاتا ہے، اس درخت کی ٹہنیاں نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، ان پر پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت سوکھ جاتا ہے، جتنی بھی اس کی عمر ہوتی ہے، پھر اس لکڑی کو کاٹ دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، وہ راکھ بن جاتا ہے۔ تو یہ درخت کے بھی جتنے مراحل ہیں، یہ بھی انسان کی آنکھوں کے سامنے طے پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو بھی ہم معجزہ بولیے نا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر میں معجزہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ دو مثالیں آپ نے سن لی، ایک انسان کی زندگی کے مراحل ہیں، تو اس کو بھی ہم معجزہ نہیں کہتے۔ انسان کی تشکیل اور انسان کا وجود وہ پانی کے قطرے سے ہوتا ہے، لیکن دوستان سیواکار، اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص وہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو یہ رب کائنات کا معجزہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھے آپ؟ اگر کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو یہ رب کائنات کا کیا بنتا ہے؟ معجزہ بنتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو رب کائنات نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے درخت کی پیش کی کہ درخت بیج سے بڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اور لکڑی سوکھ جاتی ہے، جلا کر راکھ بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہو کہ وہ لکڑی سوکھی ہوئی آپ کے ہاتھ میں ہو، وہ ٹہنی، وہ لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہو، اس ٹہنی کو آپ زمین پر پھینکے تو وہ سانپ بن جائے؟ بولیے نا، کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ ذرا توجہ کیا کریں، میرا ساتھ دیا کریں۔ کیا وہ لاٹھی سانپ بن جائے؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوتا۔ تو دوستان سیواکار، اب اگر وہ لاٹھی، وہ لکڑی کسی نبی کے ہاتھ میں آئے اور جب وہ نبی اس لاٹھی کو، اس عصا کو زمین پر پھینکے وہ سانپ بن جائے تو یہ رب کائنات کا معجزہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ بنتا ہے۔ تو معجزے سے معلوم یہ ہوا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو قانون فطرت کے برعکس ہو، عالم اسباب کے برعکس ہو، خارق العادہ ہو۔ اب یہاں پر بحث ان کے چھڑی گئی ہے، تو ایک دو نقطہ اور بیان کر دیتا ہوں، اور یہ نقطہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں بعض، اور بعض استعمال نہیں ہوتے، تو ان الفاظ سے آپ کی آشنائی ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوستان سیواکار، یہ جو خارق العادہ چیزیں ہوتی ہیں، قوانین فطرت کے برعکس، عالم اسباب کے برعکس جو فعل ہوتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں، اس کی بیسیکلی 4 قسمیں ہیں۔ بولیے کتنی؟ 4 قسمیں ہیں۔ اس میں پہلی قسم ہے معجزہ۔ جو معجزہ کا ظہور ہے، صدور ہے، وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی اور رسول سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ہوتا ہے ارحاس۔ نبی کی ولادت پر یا ولادت سے قبل کچھ ایسے افعال، کچھ ایسے کام وقوع پذیر ہوں جو خارق العادہ ہوں، قانون فطرت کے برعکس ہوں، تو ان کا نام تبدیل ہو کر معجزہ سے ارحاس پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کو ہم پھر معجزہ نہیں کہتے بلکہ اس کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا کلمہ آپ سب نے سن رکھا ہے، کرامت۔
آپ نے سنا ہے نا کرامت. اب کرامت کا جو ظہور ہوتا ہے، جو صدور ہوتا ہے، وہ نہ تو نبی نہ رسول سے ہوتا ہے، نہ نبی کی ولادت پر ہوتا ہے، نہ ولادت سے قبل ہوتا ہے، بلکہ کرامت کا ظہور اللہ رب العزت کے برگزیدہ ولی اور سارے بندے سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم سب نے سن رکھا ہے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی فلاں کرامت ہے، سبحان اللہ. غوث پاک کی فلاں کرامت ہے. سبحان تو اللہ. جو کرامت ہوتی ہے وہ بھی ایسا فعل ہوتا ہے جو قانون فطرت کے برعکس ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم معجزہ نہیں کہتے بلکہ اس کا نام تبدیل ہو کر کرامت رکھتے شریعت کی لینگویج میں. اب اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. اگلا لفظ ہے استدراج. کیا؟ استدراج. استدراج جو ہوتا ہے یہ بھی قانون فطرت کے برعکس ہی کوئی ایسا فعل ہوتا ہے، لیکن استدراج کا جو ظہور ہے، جو صدور ہے، وہ کافر، مشرک، فاسق، فاجر یا گناہگار امتی کے ہاتھوں سے سر انجام پاتا ہے. یہ بھی جو فعل ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، وہ قانون فطرت کے برعکس ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا نام نہ معجزہ ہوتا ہے، نہ ارہاس ہوتا ہے، نہ کرامت ہوتا ہے، بلکہ اس کو ہم شریعت کی لینگویج میں استدراج کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، آپ کے عصر میں، وہ جو شخص تھا جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اتنی طاقت اور اتنی قدرت رکھتا تھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. سبحان اللہ. مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہو؟ نہیں اڑ سکتا. لیکن اس کافر نے اتنی اپنی ذات پر مجاہدات کیے، ریاضات کی، عبادات کی، کہ وہ اتنی اختیار رکھ لیا اس نے اپنی ذات پر، اتنی طاقت اور اتنی قوت رکھ لی کہ وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. تو اب اس کا جو نام ہے نہ تو کرامت ہوگا، نہ معجزہ ہوگا، نہ ارہاس ہوگا، بلکہ نام تبدیل ہوگا، اس کا استدراج پڑ جاتا ہے. اب جو مشکل بحث تھی وہ یہاں پر نکل گئی. اب آئیے میں آپ کے سامنے آسان بحث کرتا ہوں. قرآن کریم کی روشنی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ